الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت، جب تم کہو، لصاحبک، اپنے ساتھی سے، انصت، چپ رہو، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تحقیق تم نے لغو بات کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خطبہ سننا واجب ہے، تو جو آدمی بات کر رہا ہو وہ خطبہ کیسے سنے گا؟ اور دوسرا اگر کہتا ہے کہ تم چپ رہو تو یہ بھی تو بات میں مشغول ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ چھوٹ جائے گا اس سے بھی، اور اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگل بغل والے جو ہیں وہ دیکھنے لگے کون ہے بول رہا ہے خطبے میں، تو یہ بھی غافل ہو جائیں گے تمہاری بات سن کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بول بھی رہا ہو اور تم اگر کہہ دیے چپ رہو، تو تمہارا یہ کہنا چپ رہو یہ خود لغو بات ہوئی۔ لغو کا کیا معنی ہے؟ فضول بات جس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو تمہارا یہ کہنا یہ خود ہی فضول ہے، کیونکہ سب کو حکم ہے کہ جب امام آ گیا خطبے کے لیے تو سب کو چھوڑ کر کے خاموشی سے خطبہ سنو، تو جب بول دیے تو خاموش کہاں رہے؟ اس لیے کسی کو کوئی کچھ کر بھی رہا ہو تو اس کو خطبے کی حالت میں بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف امام کا کام ہے کہ وہ اگر دیکھا تو خطبہ چھوڑ کر کے اگر اس کو کچھ بتانا اور کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ باقی لوگ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں غور سے، اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول نہ ہوں۔ تو کوئی غلط کر رہا ہو تو ہم بول کر خود غلطی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبے کے لیے خاموش رہنا واجب ہے۔ خطبہ سننے کے لیے جمعہ کے دن خاموش رہنا یہ واجب ہے، اور امام ابن عبد البر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع اتفاق کو کہتے ہیں، تمام مجتہد علماء کا کسی مسئلے میں، کسی زمانے میں، کسی بات پہ اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ مجتہد علماء کا کسی زمانے میں کسی بات پر متفق ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع، کہ کوئی مخالف نہیں، سب کے سب موافق ہیں، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی حجت اور دلیل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے لیول 1 ہی میں پڑھا ہے کہ شریعت کے 4 مصادر ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اصل تو قرآن اور حدیث ہیں، اجماع اور قیاس اسی سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ 4 مصادر ہیں، تو اسی میں اجماع ہے، کیونکہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث میں فرمایا ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ ضرور کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے غلط کو غلط، سب نہیں کہیں گے غلط کو صحیح۔ سب کہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، چاہے تم کو دلیل معلوم ہو کہ نہ معلوم۔
کیونکہ سب غلط کو صحیح نہیں کہیں گے. کچھ لوگ ضرور ہوں گے اس امت میں جو کہیں گے فلاں بات غلط ہے، فلاں کام غلط ہے. چاہے پوری دنیا بولتی رہے، جو سچا ہوگا کہے گا غلط کو غلط. لیکن وہ بھی کہے صحیح ہے، اس کا مطلب کہ ہے صحیح. تو اسی کو اجماع کہا جاتا ہے. تو امام ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ خطبہ سننے کے لیے خاموش رہنا واجب ہے. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو بات کرنا حرام ہے، یعنی آدمی گنہگار ہوتا ہے. حرام ہر وہ کام ہے جس کے کرنے سے آدمی کو گناہ ملے اور اس کی پکڑ ہوگی، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. تو خطبہ کے دوران بات کرنا حرام ہے. ہاں اتنا ضرور جیسے میں نے کہا کہ خطیب کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی کو کچھ بتانا چاہے تو وہ بتا دے خطبے کے دوران، خطبہ روک کر کسی کو کچھ کہنا چاہے کہہ دے. اور جس کو کہہ رہا ہے یا اس سے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خطیب کو جواب دے دے جو وہ پوچھ رہا ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. آپ کہیں گے اس کی دلیل؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے کہ ایک شخص آیا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا خطبہ سننے کے لیے. تو آپ نے فرمایا اے فلاں کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اور اس نے جواب دیا. یہ حدیث دلیل ہے کہ جس سے امام پوچھے، خطیب پوچھے، وہ جواب دے سکتا ہے کوئی سوال کرے تو. اور خطیب کو یہ حق حاصل ہے کہ مجمع میں کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، کسی ایک شخص کو یا پورے مجمع کو، تو خطبے کے دوران بھی وہ سمجھا سکتا ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. یہ سب حدیثیں بخاری اور مسلم کی صحیح حدیثیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس میں دیکھیے کیا کہا، یہ وعن ہو اور ان سے مروی ہے. کن سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ہو کی ضمیر اس سے پہلے والی حدیث کی طرف لوٹتی ہے اور انہی سے مروی ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن. غسل کرنا اور دھونا دونوں میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اغتسل، غین کے بعد جب تا رہے اغتسل تو اس کا معنی ہوگا غسل کرنا، اور تا ہٹا دیا جائے غسل جب ہو جائے تو اس کا معنی دھونا. آدمی کوئی بھی چیز دھوئے، کپڑا دھوئے، جسم دھوئے، کچھ اور دھوئے تو غسل ہے. اور اغتسل نہایا، غسل کیا. معنی غسل ہے جس نے غسل کیا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. ثم راح، پھر گیا. راح عام طور سے شام میں جانے کو کہا جاتا ہے اور غدا عام طور سے صبح جانے کو کہا جاتا ہے.
غدا وہ گیا صبح کو، راہ ہے وہ گیا شام کو، لیکن کبھی کبھی راہ ہے کو عام معنی میں بولا جاتا ہے، جانے کے معنی میں، اور یہاں عام معنی میں ہے جانے کے معنی میں، کیونکہ وہ شام کو تو نہیں جا رہا ہے جمعہ کے لیے، صبح کے وقت میں جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو راہ ہے وہ غدا کے معنی میں عام جان میں، ذہبہ کے معنی میں، ذہبہ کا معنی وہ گیا، راہ شام کو گیا، غدا صبح کو گیا، لیکن راہ کبھی کبھی عام جانے کے معنی میں بولا جاتا اور یہاں وہی معنی ہے۔ ثم راہ یعنی پھر وہ گیا غسل کر کے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً گویا کہ اس نے پیش کیا ایک اونٹ، یعنی قربت حاصل کیا، اپنے آپ کو قریب کیا، قرب یقرب تقریب، قریب کرنا، نیکی کر کے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اسی لیے یہ قرب ہے، اسی سے قربانی ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی ذبح کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں۔ تو جو یہ یہاں قرب کا معنی صدقہ ہے، اصل میں قربانی نہیں ہے، یعنی ہم لوگ قربانی ذبیحے کو کہتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں، ورنہ قربانی کا لفظ ہر اس عمل کے لیے ہم بول سکتے ہیں جو نیکی کا عمل کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً تو گویا کأنما گویا کی قرب اس نے قربت حاصل کی بدنا اونٹ کے ذریعے، اونٹ کی قربانی کر کے یا اونٹ کا صدقہ کر کے، بدنا کہتے ہیں اونٹ کو، اصل میں جمل اور ابل یہ سب اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، جمل اس کی جمع جمال، ابل اونٹ اس کی جمع آبال، لیکن بدنا بھی اونٹ ہی کے لیے عام طور سے بولا جاتا ہے، کبھی گائے کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، یعنی اونٹ اور گائے دونوں پر بدنا کا کہیے کہ یہ اطلاق ہوتا ہے دونوں کے لیے، لیکن عام طور سے بدنا یہ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں اونٹ ہی کے معنی میں گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کیا، اونٹ کا صدقہ دیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ اور جو گیا، راہ یہاں ذہب کے معنی میں، اور جو گیا فی الساعۃ الثانیہ دوسرے وقت میں، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً تو گویا کہ اس نے قربانی کیا، صدقہ کیا گائے کا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ اور جو گیا فی الساعۃ الثالثۃ تیسرے وقت میں، فَكَأَنَّمَا تو گویا کہ قَرَّبَ کبشن اقرن تو گویا کہ اس نے صدقہ کیا یا قربانی کی کبشن اقرن دو سینگ والے میڈھے کی، کبش کہتے ہیں میڈھا کو، اور اقرن قرن سینگ کو کہا جاتا، اسی سے کبشن اقرن سینگ والا میڈھا، کیونکہ جو سینگ والے جانور ہیں وہ بے سینگ والے جانور سے افضل ہیں قربانی وغیرہ میں۔ تمام علماء کہتے ہیں کہ سینگ والے جانور کی قربانی بے سینگ والے جانور سے افضل و بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تیسرے وقت میں جو گیا جمعہ کے لیے تو گویا کہ اس نے سینگ والے میڈھے کی قربانی کی یا صدقہ کیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ اور جو گیا چوتھے وقت میں، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً تو گویا اس نے صدقہ کیا
مرغ کا۔ علماء کہتے ہیں دجاج کا جو لفظ ہے یہ مرغ کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ مرغا ہو یا مرغی ہو، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے دجاجہ جب تا کے ساتھ بولتے ہیں تو عام طور سے لوگ وہ مرغی ہی کے لیے بولا کرتے ہیں، لیکن دجاج کا جو لفظ ہے اصلاً لغت میں استعمال کیا گیا ہے وہ مرغا اور مرغی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دجاجہ واحد ہے، اس کی جمع دجاج ہے، تا ہٹا دیجئے تو وہ جمع بن جائے اور وہ مرغ کے معنی میں اور جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مرغا اور مرغی دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر فرق کرنا رہے خاص طور سے تو دیک کہتے ہیں مرغ کو، دیک اس کی جمع دویوک، دیک کہتے ہیں مرغ کو، اور دجاجہ دجاج کہتے ہیں مرغی کو۔ یہ عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں فرق کرنے کے لیے، ورنہ عمومی لفظ جب بولا جائے تو اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں، مرغا بھی اور مرغی بھی۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، اور جو گیا پانچویں گھڑی میں یا پانچویں وقت میں، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَكَأَنَّمَا تو گویا کی، قرب اس نے صدقہ کیا، بیضۃً انڈے کا، بیضہ ایک انڈا، بیض جمع ہو جائے گا، بہت سے انڈے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پھر جب نکلے امام، حضرت الملائکۃ، تو حاضر ہو جاتے ہیں فرشتے، یستمعون الذکر، وہ سنتے ہیں ذکر، نصیحت یعنی خطبہ۔ ذکر سے مراد یہاں ہے خطبہ، ذکر کا معنی نصیحت، کیونکہ خطبے میں لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اسی لیے ہر نصیحت کو ذکر کیا کہا جاتا ہے۔ قرآن میں چونکہ نصیحت ہے توحید کی، اسلام قبول کرنے کی، شرک و کفر سے باز رہنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی، اور ان کی نافرمانی سے باز رہنے اور بچنے کی، کفر و شرک سے بچنے کی، کفار و مشرکین سے دور رہنے کی، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس حدیث میں جمعہ کے دن غسل کا بیان ہے، اور آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جمعہ کے دن کے غسل کی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، بلکہ وہ جمعہ کے دن کے غسل کو حدیث میں واجب کہا گیا ہے، اور بہت سی احادیث جن کی وجہ سے آپ اس کو کہیں کہ ہاں چل جائے گا کام، اگر کوئی کسی وجہ سے غسل نہیں کیا تو بات ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے آسانی کر دی، ورنہ اصل یہ ہے کہ غسل کیا جائے، الا یہ کہ کوئی تکلیف ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، تو ایسی صورت میں وضو کر کے کوئی گیا تو اس کا جمعہ ہو جائے گا، مگر اصل یہی ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل کی بڑی فضیلت بھی ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے لیے کہا، تو جمعہ کے دن غسل کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی تاکید ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جو پہلے وقت میں گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جتنی جلد مسجد میں جایا جائے اتنا افضل و بہتر ہے۔ اول وقت میں جانے کی جو کوشش کرے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اونٹ کی قربانی دینی ہے، تو ایسی صورت میں کچھ تو ہم سے مطالبہ ہوگا
کہ تم یہ کر لو، اتنی دیر تک جاؤ وہاں بیٹھو عبادت میں مشغول رہو تاکہ اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب حاصل کر سکو۔ پچھلا ہفتہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ 5 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اونٹ اور گائے اور دمبا اور تیسری چیز ہے مرغ اور چوتھی ہے 5ویں ہے انڈا۔ تو یہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں، اس کا مطلب کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر امام کے خطبے کے لیے آنے تک کے وقت کو 5 حصے میں تقسیم کر دو۔ تو پہلے شروع میں جو حصہ حاصل ہوگا وہ اول وقت ہوگا۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ یہی بنتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں ان کے دوران، اور کبھی کم دن کے چھوٹے بڑے ہونے کے حساب سے کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو گھنٹہ سوا گھنٹہ سمجھیے کہ سورج نکلنے کے بعد جو وقت ہے اس میں کوئی جاتا ہے تو وہ اونٹ کی قربانی یا اونٹ صدقہ کرنے کا اس کو اجر ہوگا، اور جو اس کے بعد والے وقت میں جائے اس کو گائے صدقہ کرنے کا، اور جو اس کے بعد والے میں جائے اس کو میڈھا صدقہ کرنے کا، اور جو اس کے بعد والے میں جائے اس کو مرغ صدقہ کرنے کا، اور جو اس کے بعد جائے وہ انڈا صدقہ کرنے کا۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ علم نہیں رکھتے، وہ جاہل لوگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی اذان تھی ہی نہیں، اور حکم سارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی اذان تھی ہی نہیں۔ یہاں پہ 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، القصیم میں 1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے۔ وہ تو حاکم اور قاضی اور شہر کے ذمہ دار وہ مقرر کر دیتے ہیں اتنے وقت پہلے مارکیٹ بند کرانی ہے، اس لیے اذان دے دو، لوگ اذان سنے مارکیٹ بند کر۔ یہ اذان مارکیٹ بند کرانے کے لیے ہے، اس کا جمعہ کے خطبے سے کوئی تعلق نہیں، اور جمعہ کے لیے جانے آنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل صرف خطبے کی اذان ہے، اور جو آیت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، وہ خطبے کی اذان کا ذکر ہے، اس میں پہلی اذان کا کوئی ذکر نہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اذان شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جب مارکیٹ میں لوگ زیادہ مشغول ہو گئے اور پھر خرید و فروخت زیادہ ہونے لگا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مارکیٹ میں ایک چبوترے پر اذان دلا دی، کہا کہ اس چبوترے پر کوئی کھڑا ہو کر کے اذان دے دے تاکہ مارکیٹ لوگ بند کریں، جائیں غسل کریں اور مسجد میں آئیں۔ وہ بھی مسجد میں نہیں دلائی تھی انہوں نے، مارکیٹ میں دلائی تھی، چبوترے پر، زورا مقام پہ، سب حدیث میں ذکر ہے اور صحیح حدیثوں میں۔ تو پہلی اذان کا تو تصور ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے، نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ گھڑی ہے نہیں، لوگ جان نہیں پاتے وقت کتنا ہو گیا، تاخیر ہو جاتی ہے ان کو، تو اذان دے دو وہاں ایک چبوترے پر تاکہ مارکیٹ بند کریں اور لوگ تیاری کریں مسجد کے لیے آنے کی۔ جمعہ کی ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف جس اذان کا حکم ہے قرآن میں اور حدیث میں، وہ خطبے کی اذان کا حکم ہے، اس کے علاوہ اذان کا کوئی حکم نہیں۔ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ ضرورت پڑ رہی ہو لوگوں کو خبر کرنے کی، مارکیٹ بند کرانے کی، یا اور کوئی چیز ہو، کوئی کام ہو، تو اذان کسی وقت دلا دو جس وقت مناسب ہو، صرف یہ، شریعت کی طرف سے یہ حکم نہیں۔ تو جس قدر آدمی جمعہ کے لیے پہلے جائے گا اسی قدر اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خطبے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کہ فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی، ان کی ڈیوٹی اسی وقت تک ہے، خطبے کی اذان کے وقت تک، اس کے بعد رجسٹر بند اور خطبہ سننے کے لیے وہ تیار۔ فرشتے سن رہے ہیں، نام نہیں لکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ وہاں دروازے پر کھڑے باتیں کر رہے ہیں، دروازے کے باہر باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر خطبہ ہو رہا ہے۔ یہ درست نہیں۔ خطبے کی حالت میں بات کرنا بھی منع ہے۔ آپ نے حدیث سنی کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا کہے چپ رہو تو بھی غلط ہے اس کا یہ عمل۔ اس لیے کوئی دروازے پر کھڑے ہو کر کے بات کرے یا دروازے کے باہر کوئی بیٹھ کر کے بات کرے، درست نہیں۔ تم بات کر رہے، ہو سکتا ہے دوسرا آدمی خطبہ سن رہا ہو تو تمہاری وجہ سے وہ نہیں سن پائے گا۔ کبھی کبھی خیر اور نیکی کا کام کوئی کر رہا ہو تو دوسرا آدمی نیکی کا کام اگر اس طرح کرتا ہے کہ دوسرے کو ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس شخص کو اس نیکی سے منع کیا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ تم لوگ قرآن پڑھ کر کے ایک دوسرے کو ڈسٹرب مت کرو۔ وہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی دھیمے دھیمے پڑھ رہا ہے، دوسرا زور زور سے اتنا پڑھ رہا ہے کہ دوسرا پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو ایک آدمی جو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہے، وہ ہے سب۔ اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا قرآن بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز بھی نہیں قاعدے سے ہو پاتی، مسلسل وہ بھولے جا رہا ہے، اس کا دماغ ادھر چلا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا غلط نہیں، مگر اس موقع پر اس کا یہ پڑھنا غلط ہوگا، کیونکہ اس طرح دوسرے کو وہ تکلیف دے رہا ہے اور پڑھنے سے روک رہا ہے یا اس کو بھلوا رہا ہے، اور یہ درست نہیں۔ کوئی مشکل نہیں، جہاں پہ دوسرے کو ڈسٹرب نہیں ہوتا وہاں بلند آواز سے پڑھیے، کیا مشکل ہے؟ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیے اپنی تلاوت سے یا اپنی گفتگو سے۔ وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، اور وہ درخت والوں میں سے ہیں۔ یہ اصحاب الشجرہ کیا ہے؟ درخت والوں میں سے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہاں درخت تھا، تو جن جن لوگوں نے بیعت کی ان کو اصحاب الشجرہ کہتے ہیں، کہ اس درخت کے نیچے سب اکٹھا ہوئے تھے اور سب نے بیعت کی تھی۔ 1400 صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، حالانکہ خبر غلط تھی۔ تو یہ بھی تھے انہی میں سے۔ قال، انہوں نے کہا، كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به۔ كنا نصلي، ہم پڑھتے تھے نماز، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الجمعة، جمعہ کی نماز ہم پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ثم ننصرف، پھر ہم لوٹتے تھے نماز پڑھ کر، ولیس للحیطان، اور نہیں ہوتا تھا دیواروں کا، ظل، سایہ، نستظل به، کہ ہم سایہ حاصل کر سکیں اس سے۔ حائط کہتے ہیں دیوار کو، اسی کی جمع ہے حیطان۔ جدار بھی کہتے ہیں دیوار کو، اس کی جمع ہے جدران۔ تو یہ حیطان جو ہے حائط کی جمع، حائط کہتے ہیں دیوار کو۔ لیس للحیطان، دیواریں جو ہوتی تھی گھروں کی اور دوسری،
تو جمعہ پڑھ کر کے وہ لوگ نکلتے تھے تو دیوار کا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس سے سایہ حاصل کریں. اور دوسری روایت کا لفظ اس طرح ہے کنّا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جمعہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا زالت الشمس، جب سورج زوال پذیر ہوتا، زائل ہو جاتا، یعنی بیچ آسمان میں آ کر ڈھل جاتا. جب آگے بڑھے گا تب ظہر کا وقت ہوگا، اور اکثر علماء کے نزدیک یہی جمعہ کا بھی وقت ہے. تو جب سورج ڈھلتا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے، ثم نرجع، پھر نماز پڑھ کر لوٹتے، فنتتبع الفیء، تو ہم تلاش کرتے تھے سایہ کہ کہیں مل جائے، کیونکہ سب کا گھر مسجد سے لگا ہوا نہیں ہوتا تھا، دور دور سے مسجدوں میں آیا کرتے تھے. قباء کے قریب تک سب بستیاں تھیں، عوالی وغیرہ کا لفظ ہے کہ ان سب قباء سے پہلے جو وہ بستیاں ہیں وہ ساری بستیاں تھیں اور جگہ تھی، تو ان جگہوں سے لوگ آیا کرتے تھے، یعنی دور کے لوگ بھی تھے قریب کے، تو ان کو سائے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی دھوپ میں، کیونکہ اول وقت پڑھتے تھے. جیسے ہی سورج ڈھلتا فوراً نماز پڑھتے تھے، پھر نماز پڑھ کر نکلتے تھے تو سایہ نہیں ملتا تھا. اس حدیث کو ذکر کر کے علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز بالکل اول وقت میں سورج ڈھلتے ہی پڑھنی چاہیے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے لیے خطبہ بھی دیا جاتا ہے اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ مختصر ہوتا تھا، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آدمی کے فقیہ اور سمجھدار ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ خطبہ مختصر دے اور نماز لمبی پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، ضروری بات ذکر کرتے تھے اور پھر نماز پڑھا دیتے تھے. یعنی جمعہ کی نماز بھی عام طور سے فجر کی نماز جیسی نہیں ہوتی تھی، اوسط درجے کی ہوا کرتی تھی، بعض اوقات کچھ لمبی اور بعض اوقات اس سے مختصر. اسی لیے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز لمبی پڑھتے تھے آپ تو سورہ جمعہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے جو 28ویں پارے میں ہے، اور کبھی سورہ العالی پڑھتے تھے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، سبح اسم ربک الاعلی، تو یہ دو صورتیں پڑھتے تھے. تو یہ جمعہ کی نماز میں آپ کا معمول تھا کہ آپ پڑھا کرتے تھے، کبھی یہ دونوں اور کبھی یہ دونوں. لیکن اس میں بھی تو وقت لگے گا، خطبہ چاہے 10 منٹ کا ہو، پھر نماز اس سے لمبی ہوگی 15 منٹ کی مان لیں، تو بھی 25 منٹ ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ زوال جب ہوگا اس کے بعد اذان ہوگی. اگر زوال کے بعد ہم مانتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو بہرحال لگ ہی جائے گا، اس کے بعد ہی آدمی نکلے گا. پھر بھی سایہ نہیں یا بہت کم. اس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، ایسی دلیل نہیں سمجھ میں آتی. بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے اونٹوں کے پاس جاتے تھے ان کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے، یعنی چاہے اس کو سایہ دینے کے لیے یا یہ ہے کہ کسی جگہ منتقل کرنے کے لیے.
یا کھلانے پلانے کے لیے، ان کو راحت کا لفظ ہے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے ہم جاتے تھے تو ہمیں سایہ نہیں ملتا تھا، سایہ اس وقت نہیں ہوتا تھا جب ہم آرام اس کو دے رہے ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے وقت شروع ہو جاتا ہے جمعہ کا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول زوال کے بعد جمعہ پڑھنے کا تھا، لیکن جب یہ سب احادیث ان کے سامنے آئیں تو اس کی وجہ سے کہا کہ بوقت ضرورت اگر ضرورت ہو پہلے پڑھنے کی تو زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن تینوں امام جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ زوال کے بعد پڑھنا بہتر افضل ہے تاکہ اختلاف نہ ہو، اور اس پر سب کا اتفاق ہے زوال کے بعد کا، اور زوال سے پہلے صرف امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں، اور وہ بھی چند روایات جس میں ذکر ہے کہ بالکل سایہ نہیں ہوتا تھا اور دور دور جاتے تھے پھر بھی سایہ نہیں ہوتا تھا، تو کہتے تھے یہ احادیث دلیل ہے کہ آپ پہلے پڑھتے تھے، یعنی بعض اوقات پہلے پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات بعد میں پڑھ لیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے، تو علماء کہتے ہیں بوقت ضرورت اگر کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن عام معمول زوال کے بعد کا بنانا چاہیے، جس کو جمہور علماء اختیار کرتے ہیں۔ اس سے بہرحال یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ لمبا خطبہ نہیں دینا چاہیے اور زیادہ لمبی نماز بھی نہیں پڑھانی چاہیے جمعہ کے دن، اور وہ صورتیں تو ہمیں معلوم ہی ہیں، ان صورتوں کو یا ان کے برابر کی صورتوں کو کوئی پڑھے تو وہ سنت پر عمل ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى علی الانسان، کہ نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ پڑھتے، فعل مضارع پر جب کانے کا لفظ آئے تو معنی استمرار کا ہو جاتا ہے، کنٹینیوس۔ یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، کان یقرأ وہ مسلسل پڑھتا رہا ہے، یعنی کان یقرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان کے بعد اور سورہ احزاب سے پہلے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ، وہی ہے۔ تو اس کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے هل اتى علی الانسان، یعنی سورہ انسان یا سورہ دہر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حرم میں اس پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ، عام مساجد میں لوگ نہیں عمل کرتے شاید۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما ان نفرا تماروا فی المنبر من ای عود هو فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة۔ یا پر کھڑا زبر ہو تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، قہقرہ
را کے بعد یا ہے نا، تو یا کو الف پڑھا جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے صغرا کبرا، ہم لوگ لڑکیوں کے نام لکھتے ہیں بولتے ہیں تو کیا کہتے آخر میں یا لکھتے ہیں، صغرا الف سے نہیں لکھتے، یا سے لکھتے ہیں، وہ الف مقصورہ اس کو کہا جائے۔ تو یہ قہقرہ میں یا جو ہے قہقری نہیں ہے، یہ ہے قہقرہ الف مقصورہ۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، یہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، کیونکہ مدینہ میں صحابہ میں سے سب سے بعد میں ان کی وفات ہوئی۔ تو نفر جماعت کو کہا جاتا ہے، ان نفرن کی ایک جماعت، یعنی لوگوں کی ایک جماعت، تمارو اختلاف کی، بحث کی، جھگڑا کی، فی المنبر ممبر کے بارے میں، من ای عود ہوا کہ کس لکڑی کا تھا۔ یہ تابعین تھے اور یہ بڑے عالم سہل بن سعد رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور یہ اخیر میں ان کی وفات چونکہ ہوئی تھی مدینہ میں سب سے، تو تابعی جو آپس میں بحث کر رہے تھے وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے جھگڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بارے میں کہ من ای عود ہوا، کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ فقال سہل بن سعد، تو کہا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے، من طرفائی الغابۃ، غابہ کہتے ہیں جنگل کو، جنگل جھاڑی کہ جنگل کے طرفہ درخت کا بنا ہوا تھا۔ طرفہ یہ نام ہے درخت کا، جنگل کے طرفہ درخت کی لکڑی کا وہ بنا ہوا تھا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا۔ وَلَقَدْ، پھر ان کو یاد آیا منبر کے تعلق سے کچھ، تو انہوں نے حدیث سنائی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور البتہ تحقیق میں نے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قام علیہ، اس منبر پر کھڑے تھے، فکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، وکبر الناس وراءہ، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے اللہ اکبر کہا، وہو علی المنبر، اور آپ منبر ہی پر تھے، منبر ہی پہ نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، آپ کے پیچھے لوگ نیچے موجود تھے، ان لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی۔ ثم رفع فنزل القہقرہ، پھر آپ اٹھے تو اترے پیچھے کی طرف، قہقرہ کہتے ہیں پیچھے کی طرف چلنا، آدمی پیچھے دیکھے نا اور چلے ایسے، اس کو کہتے ہیں قہقرہ، پیچھے کی طرف چلنا بغیر پیچھے دیکھے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اٹھے اور پھر پیچھے کی طرف آئے۔ اٹھے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سے اٹھے، یعنی قرات کی کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیے کھڑے اسی منبر پر، پھر رکوع سے اٹھ کر کے جب اٹھے ہیں تو پھر پیچھے کی طرف ایسے آ گئے سجدے کے لیے نیچے۔ تو اسی کا ذکر کیا، بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں منبر کے بارے میں جو خبر دے رہا ہوں وہ صحیح سچی خبر ہے، مجھے سب معلوم ہے، بتا رہا ہوں، اور دیکھو یہ حدیث بھی تم کو سنا دے رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی اور پھر اٹھے اور پیچھے کی طرف اترے۔ فنزل ہے کیونکہ منبر سے جب پیچھے کی طرف آئیں گے تو اتریں گے ہی، فنزل القہقرہ، تو پیچھے کی طرف آئے اترتے ہوئے، حتی سجد فی اصل المنبر،
یہاں تک کہ آپ نے سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں، پیچھے اترے تو ممبر کی جڑ میں نیچے جو جگہ تھی وہیں پر آپ نے سجدہ کیا۔ ثم عاد، پھر لوٹے، حتی فرغ من آخر صلاتہ، یہاں تک کہ فارغ ہوئے اپنی آخری نماز سے، یعنی پھر لوٹ کر ممبر پر چڑھ گئے سجدہ کرنے کے بعد۔ تو پوری نماز اوپر پڑھاتے تھے اور سجدے کے لیے نیچے آتے تھے، کیونکہ ممبر پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں سجدہ کر سکیں۔ سجدے میں اب دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں سر رکھنا ہے تو اس کے لیے جگہ چاہیے، ایک صف کی یا اس سے کچھ کم۔ تو اس لیے اس کی خاطر آپ پیچھے بغیر دیکھے ہوئے اترے، کیونکہ نمازی جب قبلہ رخ ہو تو اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اب آپ کیسے دیکھ سکتے تھے پیچھے، اس لیے آپ ایسے ہی پیچھے کی طرف واپس آ گئے۔ ثم اقبل علی الناس، جب نماز پوری کی تو پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، تو کہا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا، بے شک میں نے ایسا کیا ہے، لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتدا کرو، ولتعلموا صلاتی، اور تاکہ تم سیکھ لو میری نماز کا طریقہ، کہ میں نے ایسا اسی لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے سارا عمل کرو اور پھر تم میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ اور دوسرے روایت کے الفاظ میں صلی علیہ، اس ممبر پر آپ نے نماز پڑھائی، ثم کبر علیہ، اسی پر آپ نے تکبیر کہی، ثم رکع وہو علیہ، پھر اسی ممبر پر تھے آپ، اسی حالت میں آپ نے رکوع کیا اور پھر پیچھے کی طرف آئے تھے سجدہ کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا صحیح طریقہ آپ کی امت جان جائے، تو صحابہ کو ممبر پر نماز پڑھا کر دکھا دیا تاکہ تمام لوگ جان جائیں اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ سیکھیں، اور جو لوگ یہ طریقہ جانتے ہوں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ بات صرف ممبر کی اور اس کی لکڑی کی تھی، لیکن بات اہم یاد آئی ان کو تو انہوں نے سنا دی کہ ایسے ایسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ تو اگر کوئی بات بڑی اہم ہو سب کے لیے تو اس کو بتا دینا چاہیے، چاہے کوئی نہ پوچھا، تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مدرس کبھی گفتگو کر رہا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی کچھ ظاہر کر دے، بتا دے، یعنی قول اور عمل دونوں کے ذریعے سے اگر وہ تعلیم دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر امام مقتدیوں سے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، تعلیم وغیرہ مقصد ہو یا اور اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ سب برابر کھڑے ہوں، کوئی اوپر نیچے نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔